نیت کا اثر جس طرح انسان دوسرے انسان میں محسوس کر لیتا ہے، اندازہ لگا لیتا ہے، اس کی زبان سے، اس کے الفاظ سے، اس کے انداز سے پتہ چلا لیتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کیا فیصلہ رکھتا ہوگا، یہ باتیں جو کر رہا ہے کیا اس کا دل بھی میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے نیک نیتی کا اثر بھی حتیٰ کہ انسانوں پر تو کیا، کھیت کی فصلوں پر بھی ہوتا ہے، کاروبار کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اور یوں سمجھے یہ اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت ہوتی ہے جب انسان دوسرے کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ رہتا ہے تو رب العالمین اس پر رحمت اور برکتوں کی بارش فرماتے ہیں۔ آخر میں چل کر میں ایک حقیقی قصہ ذکر کروں گا۔ تو سب سے پہلے نیک نیتی کے اثر پر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا فرماتی ہے۔ تو سب سے پہلے مختصر یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اس کی مختصر تشریح جو ہمارے ٹاپک کے مطابق ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان انبن ہو جائے تو دونوں طرف سے کچھ بندے اکٹھے ہو جائیں، یعنی ثالث بن جائیں، تو اللہ فرماتے اگر ان یریدا اصلاحا، اگر ان کا ارادہ ان دونوں کو جوڑنے کا ہو، ان کے گھر بسانے کا ہو، ان کی حویلی آباد کرنے کی نیت ہو، یعنی ان کی نیت ٹھیک ہو، نیک نیتی سے یہ لوگ چاہیں اور کوشش کریں، دونوں طرف سے جو ثالث بنے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یوفق اللہ بینہما، ان کی نیک نیتی کو دیکھ کر میں رب بھی ان کے درمیان ایک توفیق ڈال دوں گا، ایک درمیان میں محبت کا فیصلہ کر دوں گا۔ اگر ثالث ہی ٹھیک نہ ہوں یا ان کی کوشش ٹھیک نہ ہو تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے مشکات شریف کے اندر کتاب البیوع کے اندر، جہاں پر شراکت کے معاملات ہیں، تقریباً فصل ثانی کی پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، مروی ہے یہ حدیث۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو بندے آپس میں شراکت سے کاروبار کرتے ہیں تو میں پھر تیسرا ہو جاتا ہوں، دو وہ ہوتے ہیں، میں تیسرا ہو جاتا ہوں جب تک کہ کوئی ایک فریق دوسرے سے خیانت نہیں کرتا، گلے سے پیسے بغیر بتائے یا سامان بغیر بتائے، یعنی بغیر حساب کتاب کے نہیں اٹھاتا، تو میں اس وقت تک ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ آگے شارحین نے تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ کی ذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے برکت اس کاروبار کے اندر اتنی ہوتی ہے کہ جب دونوں آدمی مخلص ہو کے کاروبار کرتے ہیں، یوں نہیں کہتے کہ یہ تیرا کام، یہ میرا کام، یہ تو ایسے میں ایسا، فلاں فلاں، یہ نہیں جتلاتے، دونوں اپنا ہی کام سمجھ کے مشترکہ طور پر محنت کرتے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس وقت تک ساتھ رہتا ہوں، نظر رحمت اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ خیانت نہیں کرتے۔ جب کوئی آدمی ان دونوں میں سے خیانت کرنے لگ جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کو ڈسنے لگ جاتا ہے، تو پھر میری رحمت ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں پر پھر جب اللہ کی رحمت ایک طرف ہوتے پھر شیطان بسیرا کر لیتا ہے، آپس میں نا اتفاقیاں، نا چاکیاں، بے برکتی اور اللہ کی رحمت سے دوریاں، یہ چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں، اور کاروبار جو ہے ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جاتا ہے، ترقی سے تنزلی کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بندہ تو کہتا ہے میرا غصہ پورا ہو گیا کہ میں نے وہ اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا، میں اکیلا ہو کے کھاؤں گا، اکیلا ہی کھاؤں گا، تو کھاتے کھاتے وہی اپنا اس کا گھر بھی پورا نہیں ہوتا، کیونکہ درمیان سے اللہ کی رحمت اٹھ چکی ہوتی ہے، اللہ اس سے ناراض ہو چکے ہوتے۔ اب اسی نیک نیتی کا اثر رشتے میں بھی آپ نے دیکھ لیا، اور دوسرے کاروبار کے اندر بھی آپ نے دیکھ لیا، نبی علیہ السلام نے جیسے فرمایا۔ اب تیسرا ایک اوریجنل واقعہ، جس طرح کی 2-4 مرتبہ پہلے بھی ہم نے ویڈیو کے اندر بتایا، مکافات عمل یہ اللہ کے ایک اپنا ذاتی نظام ہے کہ بندہ جب بندے کے ساتھ بدنیتی کے ساتھ آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا کوڑا حرکت میں آ جاتا ہے، اللہ کی گرفت پھر شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنا قصہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک کسان آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کی جو زمین ہے آپ کاشت تو نہیں کرتے، مجھے دے دیں، میں سبزی اچھے طریقے سے کاشت کر لیتا ہوں، میرا کافی سارا تجربہ ہے۔ تو کہتے میں نے 1 ایکڑ اس کو دے دیا،
تو کسان نے کہا شرط یہ ہے کہ میرا منافع زیادہ ہوگا، میرا 10 پیسے ہوگا، آپ کا 6 پیسے ہوگا، یعنی کہ 16 آنے میں سے جس طرح پرانا حساب ہوتا ہے، 6 آنے آپ کے، 10 آنے میرے۔ کہتے میں راضی ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک وقت آیا، میں فصل دیکھنے کے لیے گیا تو میں نے فصل دیکھی، چکر لگا، بہت اچھی فصل، کہتے ہر بیل کے اوپر، ہر پودے کے اوپر پھول ہی پھول، پھول ہی پر، میں بڑا خوش ہو گیا۔ لیکن میری نیت تھوڑی سی خراب ہو گئی، میں نے کہا اتنی فصل جو اتر رہی ہے، ٹینڈوں کی فصل تھی، تو کسان تو اتنا لے جائے گا، 10 حصے وہ لے جائے گا، 6 حصے میرے ہوں گے۔ تو صبح کسان آئے تو میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اچھا بھائی، کہتے صبح میں پھر گیا تو ایک ساری کی ساری فصل کا چہرہ جو ہے الٹا، فصل گری ہوئی ہے۔ تو ادھر سے کسان آیا، اس نے چکر لگا تو میرے پاس ہے۔ میں نے کہا ملک صاحب، خان صاحب، کیا حال ہے، کیا حال احوال ہے، کھیت کی کیا پوزیشن ہے؟ اس نے کہا کھیت کا تو حال برا ہے۔ آپس میں کہتے ہم نے باتیں کی تو کسان نے بڑھ کے ایک بات کی، اس نے کہا میرا اتنے عرصے کا تجربہ ہے، فصل ایسے کبھی مرجھائی نہیں ہوتی جب تک کہ 2 فریقوں میں سے کسی کی نیت خراب نہ ہو۔ اب میری نیت کی تو میں گواہی دیتا ہوں، کیونکہ میرا تو 10 حصے ہیں، 10 پیسے میرے ہیں، 6 پیسے آپ کے ہیں، میرا تو منافع زیادہ ہے، آپ سے ڈبل کے قریب ہے، تو میں تو خوش ہوں، باقی آپ کی نیت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کہتے پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی میری نیت کل جب میں نے فصل کا چکر لگایا تھا تو اس وقت یہ چیز آئی تھی میری نیت میں کہ میں آدھے نفع پر راضی ہوں گا، اس سے کم پر نہیں۔ تو اس کا یہ اثر ہوا۔ کہتے ہیں کہ پھر کسان نے اپنی جو چھوٹی سی اس کی گدڑی تھی، چھوٹے کپڑے تھے، مختصر سا سامان تھا، لپیٹا، اس کو کندھے پہ رکھا اور کہا بھائی اس طریقے سے بدنیتی سے کام نہیں چل سکتا۔ تو دنیا کا کوئی بھی نظام ہو، بھائی بھائی کا ہو، بھائی بہن کا ہو، آپس میں رشتوں کا ہو، تعلقات کا ہو، لین دین کا ہو، کاروبار کا ہو، کسی بھی معاملے کا ہو، استاد شاگرد کا ہو، طلباء کا آپس میں ہو، جب تک نیک نیتی نہیں ہوتی کوئی کام بھی یوں سمجھے بیل منڈے نہیں چڑھتی۔ اب یہ اللہ کا نظام ایسا برکتوں والا ہے، اس کو کافر ازما لے، منافق ازما لے، ملحد ازما لے، بے دین ازما لے، اس کو برکت ملتی ہی ملتی ہے۔ کافروں نے یہی نیک نیتی رکھی ہوئی ہے ایک دوسرے کے بارے میں، تو کتنے ترقی کر چکے ہیں، جبکہ ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، پتہ چل جائے کہ یہ ترقی کر رہا ہے تو کیوں ترقی کر رہا ہے۔ بلکہ ایک بندے نے بڑا عجیب سا جملہ لکھا ہے، ہم لوگوں کے دلوں میں اتنا حسد ہے، اگر پتہ چل جائے کہ سامنے سویا ہوا جو بندہ ہے وہ کوئی اچھا خواب دیکھ رہا ہے تو اس کو بھی جلدی جلدی اٹھا دیں گے، چل بھائی اٹھ، تو اچھا خواب کیوں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہماری پوزیشن ہے، یہ ہماری ویلیو ہے، یہ ہمارا۔ پھر آگے تقدیر بھی تو ایسے فیصلے کرتی ہے، پھر ساری دنیا کے اندر ہم مار کھا رہے ہیں تو کوئی ہمارا احساس کرنے والا نہیں ہے۔